جی، من مست ملنگ کی 12ویں ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی۔ ہم نے دیکھا ڈرامے میں بہت ساری بلنڈرز، ڈرامے کے اندر ڈرامہ وہ بھی بہت ہی بہت زیادہ بلنڈرز کے ساتھ، ڈائریکٹر کی کمزوری اور رائٹر کی بھی بہت ویکنیس ڈرامے کے اندر نظر آئی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پرانے زمانے میں جو فلمیں ہوتی تھی نا اردو، جو پاکستانی موویز ہوتی تھیں، اس میں جیسے ایک ڈبہ سا انہوں نے ایک رکھا ہوتا تھا اسکرپٹ، اور ادھر سے سین جوڑتے تھے ادھر سے، بالکل اس طرح کا تھا، بہت ہی برا لگا۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں غلط تھیں کہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتی ہیں۔ اور ہیرو ہیروئن کو ملانے کے لیے دو دشمن فیملی ہے، اور ہیرو ہیروئن کو ملانے کے لیے کس طرح سے پلاٹ بنایا گیا ہم نے وہ دیکھا 12ویں ایپیسوڈ میں، اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے، اگر آپ غور سے دیکھیں، چلیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جو ریا ہے وہ سرفراز فراز سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے، اور وہ جی اس ٹائم تو ظاہر ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، ماں بھی راضی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ گھر جاتا ہے تو فراز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں تو اتنی جلدی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کبیر کی نفرت میں اسے رشتہ بنا رہا تھا، تو اور کبیر بالکل ٹھیک تھا اس معاملے میں، تو ظاہر ہے وہ کیسے اس کے ساتھ ایک دم سے شادی کرے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ بہرحال اس کی ماں نے بھی اس کو راضی کیا، ماں نے اس کو سمجھایا کہ اپنی زندگی میں اب سیٹل ہو جاؤ، اور ایک ہی ڈائلاگ اس کو دیا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک ہی جملے کو اس نے بار بار دہرایا اس کی مدر نے بہرحال۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح والا دن بھی آ جاتا ہے، اور نکاح والے دن وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کی بہرحال ماں نے تو اس کو راضی کر لیا تھا، نکاح کا دن بھی آ گیا، بڑی اچھی ایک دم سے ڈیکوریشن بھی ہو گئی، اور تو فیملی میں کچھ لوگ ہوتے نہیں، آپ کو پتہ ہے ڈرامے کے اندر اسی طرح سے کچھ اس طرح سے چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ کیسے فراز نے اپنی ہی دوست کو کہہ کر اس لڑکی کو اغوا کروایا، یعنی کہ دیا این نکاح والے دن دیکھتے ہیں کہ اغوا ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے جی اس کی کال آ جاتی ہے کبیر کو، جو وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ کال ابھی ریسیو نہیں کرنا چاہتی، تو اس کی دوست اسے سمجھاتی ہے، اور بالکل دوست صحیح کہتی ہے، کیونکہ اس کی دوست کو پتہ ہے کہ اگر وہ کال ریسیو نہیں کرے گی تو وہ تو گھر آ جائے گا، کیونکہ وہ تو آ جاتا ہے، کیونکہ ڈرامے کے اندر تو ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس والے پورے ڈرامے کے اندر ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس کے بے حد کمزور ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی کال ریسیو کر لیتی ہے، اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جی میرا تو آج نکاح ہے اور اب تم خوش ہو جاؤ، اور یہ وہ تو بہرحال پھر وہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو غلط آدمی ہے، تم کس سے نکاح کرنے جا رہی ہو یہ وہ، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح کے لیے نکاح کا دن آ جاتا ہے، اور پھر وہ اسے اغوا کر لیتا ہے، اور ڈرامے کے اندر ایک ڈرامہ یہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ ایک ہی جگہ پہ دونوں قید ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں کو فراز صاحب نے ایک ہی جگہ پہ قید کیا ہوا تھا، جو کہ انتہائی پلاٹ کی کمزوری ہے ڈرامے کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا دوست ہے، فراز کے دوست نے، وہ بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ اسی دن تو اگر اس کو مار دیتا اور تجھ نے غلطی کی، تجھے یہ نکاح وغیرہ کا سین کریٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کے وہ بھی پچھتاتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلط ہو گیا، میں کیوں کروں یہ سب کچھ، لیکن بہرحال ایک چلاک اور لڑاکا بندہ ہے تو ظاہر ہے اس کا حل نکال لیتا ہے، اور کس طرح سے اس نے اپنے نکاح ڈیلے کیا ہم نے پھر دیکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریا کی بہن اسما ہے، وہ یہ سب کچھ اس لیے بھی کر رہی ہے کہ وہ اس کو ہے کہ پہلے بہن کی شادی کر دوں، پھر سکندر کی تو شادی جلدی ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو لڑکا ہے، اس کی شادی جلدی ہو جائے گی، اور پھر میرا راستہ کلیئر ہو جائے گا، پھر میں واجد کے ساتھ شادی کر سکوں گی۔ اور بہرحال اور ہم نے دیکھا کہ پھر پارلر پہنچ جاتی ہے، اور پارلر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کال آ جاتی ہے، وہ کال ریسیو کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے، ایسے اس کی کال آتی ہے اور وہ اسے کیسے بتا رہی ہوتی ہے جیسے کہ ان کی بچپن کی کوئی دوستی چل رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بیچ میں تو ہم نے دیکھا کہ ان کی دشمنی چلی، ٹھیک ہے بچپن میں ان کی بہت اچھی دوستی تھی، لیکن اب تو یہ دونوں ایک دوسرے کو دشمن مانتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ دل میں دونوں کی محبت ہے، تو وہ جو محبت اندر ہے وہ اسی وجہ سے پھر چیزیں ایسے ٹریٹ ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے جیسے دشمنی ہے، لیکن دشمنی ہے نہیں۔ لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح والے دن کیسے اس کو کال وہ کرتا ہے فراز کے دوست، یعنی کہ ظاہر انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، اور کیسے اس کو غائب کرتے ہیں۔ پھر دکھاتے ہیں یہ کہ یہ جو اسما ہے اور سکندر ہے، وہ تو ظاہر ہے کبیر کو ہی غلط سمجھتے ہیں، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ کبیر نے ہی سب کچھ کیا ہے اور اس کو ہیرو بنانا ہے اصل میں۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ جو کبیر کی والدہ ہے وہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس بات پہ بات کرتی ہیں اس کے سامنے کہ ٹھیک ہے تمہیں اس سے محبت تھی، لیکن اگر تم نے اس کی تصویر جلا دی ہے تو اس کی اپنی زندگی سے بھی اس کو نکال دو۔
وہ یہ کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن یعنی کہ ایک دوسرے کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو گئی ہے کہ ہاں وہ اس سے محبت کرتا ہے، ماں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے اور وہ بھی اقرار کر لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کتنی دیر میں جو سکندر ہے وہ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ کبیر ہی نہیں، ظاہر ہے کبیر ہی اس کا دشمن ہے، تو کبیر ہی نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، اور پھر جی وہ اس کے اوپر پسٹل وغیرہ لے کر آ جاتا ہے۔ ہم اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو فراز ہے وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جو فراز ہے وہ اس کے ساتھ پسٹل چھین لیتا ہے۔ اصل میں فراز اور سکندر تو دونوں اکٹھے ہی آتے ہیں یہاں پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر وہ جو اس کی مدر ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ماں کا کوئی وہ نہیں ہے، ماں نے کوئی بلنڈر نہیں کیا، ماں تو اپنے بیٹے کی شادی کرنا سچ مچ چاہتی ہے، بیٹا راضی ہوتا ہے اس لیے وہ یہاں رشتہ لے آتی ہے، تو ماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے دو خاندان اب پریشان ہے، کہ کبیر کا خاندان ہے، کبیر کی ماں پریشان ہے، کبیر کا بھائی پریشان ہے، دوسری طرف سکندر ہے، اس کی بہن اسما ہے، دونوں پریشان ہیں، اس کی بہن غائب ہے، اس کا بھائی غائب ہے۔ تو بہرحال پولیس آ جاتی ہے اور پولیس ظاہر ہے معاملہ دیکھے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیس کیا معاملہ دیکھے کہ سب کچھ تو خود ہی کچھ ٹھیک کر لیا انہوں نے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکندر کی ماں ہے، وہ سکندر کی جو بہن ہے وہ اس کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے کبیر کی والدہ کو، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے اور تم اس باتیں نہیں سمجھ سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں پہ یہ بات سن کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جو اس کی کبیر کی والدہ اس کے اوپر الزام لگاتی ہیں کہ وہ الزام کسی حد تک غلط ہی ہوگا، اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ جیسے اس کی ماں کہتی ہے کہ مبین کا جو بچہ تھا وہ اس نے اپنے پیٹ میں مار دیا، اور وہ اس کے نکاح میں رہتے وہ کسی اور کے ساتھ اس نے دوستی کر لی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دوستی ہے واجد سے، پہلے بھی تھی شادی کے بعد، پہلے بھی، لیکن اتنے شادی کے بعد یقیناً نہیں رکھی ہوگی، لیکن کوئی یقیناً مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈرامے کے اندر انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ایک ہی جگہ پہ دونوں کو رکھا، اور پھر وہاں پہ فراز پہنچ جاتا ہے، اور فراز کے پاس یہ لڑکی بھاگتی بھاگتی جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو اس نے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے اغوا کیا تھا یہ وہ، اور مجھے کوئی کال کرتا ہے پھر میں جاتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ بے وقوف لڑکی، وہ تو میں ہی تھا، میں نے ہی تمہیں اغوا کیا تھا۔ مطلب کتنا ڈرامہ تھا، کتنا مطلب فیک لگ رہا تھا، اتنا کچھ عجیب لگ رہا تھا یہ سب کچھ دیکھنا۔ بہرحال پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو اتنی دیر میں گولی لگ جاتی ہے۔ گولی تو ظاہر ہے اس لیے انہوں نے لگائی ہے تاکہ اور زیادہ ایک سین کریٹ کریں کہ دیکھو یہ بالکل حق پر تھا، سچ پہ تھا، اور میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، میں اسے غلط سمجھتی تھی، اسما بھی سوچے گی، سکندر بھی۔ تو سارا کہانی انہوں نے ہیرو ہیروئن کو ملانے کے لیے سارا سین کریٹ کیا، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو گولی لگ جائے گی اور ہوگا کچھ بھی نہیں، بات صرف یہ کہ ہیرو ہیروئن کو ملائیں گے، اب ان کے یہاں دوستی بڑھے گی، اور یہ لو سٹوری ایک انہوں نے چلانی، اور بس ساری کہانی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بہرحال ہم نے دیکھا کہ اس کو گولی لگ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ تو محبت کرتی تھی، اب دونوں ایک دوسرے پہ ظاہر کر دیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور لو سٹوریز۔ اب جو ان دونوں کا، دونوں خاندان کا ایک مشترکہ جو دشمن ہے وہ واجد ہے، تو کہانی میں جو ولن کا کریکٹر ہے وہ ظاہر ہے واجد کرے گا۔ بہت دیر سے انہیں یہ پتہ لگے گا کہ ان کے خاندان میں جو دشمنی کا عنصر تھا، سب کچھ خراب کرنے والا وہ واجد تھا، وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ بس اور کچھ نہیں ہے اس ڈرامے میں۔ تھینک یو۔